دل پھٹتا ہے زہرا کی قبر دیکھ کے میرا، سردار حسن بھی ہے وہیں قدموں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا، وقال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا میں ہمیشہ سے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسہ، مال، دولت، عہدہ اور شہرت ہوتی ہے۔ ان کو پیسہ ہی چاہیے ہوتا ہے، چاہے جیسے بھی آئے۔ ان کو عہدہ چاہیے ہوتا ہے، چاہے جیسے بھی ہاتھ آئے۔ ان کو شہرت چاہیے ہوتی ہے، چاہے جیسے بھی ملے۔ اس سوچ کے لوگ ہمیشہ سے دنیا میں پائے گئے۔ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ ان کے دو بیٹے، ایک کا نام حابیل، ایک کا نام قابیل۔ ابھی دنیا نئی نئی بنی ہے اور انسان ابھی شروع ہوئے ہیں۔ قابیل دنیا کا طالب ہو گیا، اور جو لڑکی حابیل کے لیے طے تھی اس سے اس نے شادی کرنا چاہی، حالانکہ وہ تو اس کی بہن بنتی تھی، لیکن چونکہ وہ زیادہ خوبصورت تھی لہذا وہ کہنے لگا چاہے بہن ہی ہو، شادی تو میں نے اس سے کرنی ہے۔ اور اس جنون میں آ کے اس نے اپنے بھائی کو ہی قتل کر دیا۔ حابیل نے اسے کہا کہ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر لے، میں نہیں کروں گا کچھ، اس لیے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور تجھے جو کرنا ہے کر لے۔ چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اپنی بہن کے ساتھ شادی کے شوق میں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا وبال اکیلے قابیل پر ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے کسی انسان کو قتل کیا۔ لہذا ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جو کسی برے کام کے جاری ہونے کا ذریعہ بنے گا اس کو بعد میں کیے جانے والے سارے برے کاموں کے مجموعے کا گناہ ہوگا، اور جو کسی اچھے کام کے جاری ہونے کا ذریعہ بنے گا اس کو بعد میں ہونے والے سارے اچھے کاموں کا اجر ملے گا۔ تو دنیا ابھی بنی ہے، اور ایک حابیل ہے، ایک قابیل ہے۔ دنیا ابھی بنی ہے، ایک آدم ہے، ایک ابلیس ہے۔ آدم اللہ کی ماننے والے اور ابلیس سرکشی کرنے والا، پھر حابیل اللہ کی ماننے والا، قابیل نفس اور شیطان کی ماننے والا۔ تو یہ جو دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہیں پیسہ چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، خواہشات کو پورا کرنا اور شہرت کو پانا، اپنا نام بنانا، بس یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ ان کو یہ چاہیے چاہے حلال طریقے سے ملے
چاہے حرام طریقے سے ملے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آخرت سنور جائے۔ بھائی دنیا تو 4 دن کی زندگی ہے، جیسی کیسی گزر جائے گی، اصل بات تو آخرت کی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میری آخرت سنور جائے، چاہے میری دنیا بھینٹ چڑھ جائے، چاہے میری دنیا داؤ پہ لگ جائے، چاہے مجھے دنیا میں ذلتیں اور تنگیاں تکلیفیں اٹھانی پڑیں، میں آخرت کا سودا نہیں کر سکتا۔ مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، چاہے مجھے دنیا کی قربانی دینی پڑے۔ ایک اس سوچ کے لوگ ہیں، اور یہ ہمیشہ سے پائے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں تو فرعون بھی ہے، فرعون ہے تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، ابراہیم ہے تو آزر بھی ہے، آزر ہے تو ابراہیم بھی ہے، نمرود ہے تو ابراہیم ہے، ابراہیم ہے تو نمرود ہے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری رہا اور ہمیشہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ جب امام مہدی دنیا میں تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دنیا کا ماحول ایسا بنا دیں گے، وہ اتنا جہاد کریں گے، اتنا جہاد کریں گے، اتنا جہاد کریں گے کہ پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹا دیں گے، اور دنیا میں کہیں بھی دوسری سوچ والے لوگ نہیں رہیں گے، اور دنیا میں صرف اور صرف اللہ کا نام لینے والے، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو پوجنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے لوگ رہیں گے۔ باقی سارے کافر اور نفس کی، شیطان کی ماننے والے اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن امام مہدی کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی یہ جو صورتحال ہے کہ کفر ختم ہو جائے گا، صرف ایمان رہے گا، ایمان والے رہیں گے، یہ بھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں چلے گا۔ 50 60 70 سال یہ نظام رہے گا، اس کے بعد پھر وہی شیطانی طاقتیں فعال ہو جائیں گی اور متحرک ہو جائیں گی، اور دوبارہ سے دنیا میں بے دینی آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر جو بے دینی آئے گی وہ اتنی خوفناک ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس سے غصے ہو کر قیامت کو قائم کر دیں گے اور دنیا کو ختم کر دیں گے۔ تو حاصل کلام یہ کہ دنیا میں ہمیشہ یہ 2 قسم کے لوگ رہے ہیں، ایک اللہ کے طلبگار اور ایک دنیا کے طلبگار، ایک اللہ کے طلبگار، ایک کرسی اور مال اور دولت کے طلبگار، ایک اللہ کے طلبگار، ایک شہرت کے بھوکے اور پیسے کے بھوکے، سونے اور چاندی کے خزانوں کے بھوکے۔ یہ دونوں جماعتیں ہمیشہ دنیا میں رہی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب خلافت راشدہ کا زمانہ 30 سال کے بعد ختم ہوا تو فسادات بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے، فسادات بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے۔ ہوتے ہوتے جب 61 ہجری کا زمانہ آیا، 61 ہجری کا زمانہ آیا تو مسلمانوں کی جو سلطنت تھی وہ یزید کے ہاتھ میں آئی، یزید کے ہاتھ میں آئی۔ یزید اگرچہ ایک صحابی کا بیٹا تھا لیکن اس کے اپنے کرتوت اچھے نہیں تھے، وہ فاسق قسم کا آدمی تھا، شرابی آدمی تھا، بے نمازی آدمی تھا، فاسق اور فاجر قسم کا آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ ڈور آ گئی۔ اب جب اس کے ہاتھ میں مسلمانوں کی باغ ڈور آئی تو اس نے مسلمانوں کی سلطنت کو، مسلمانوں کی بادشاہت کو اپنی خواہش پہ استعمال کرنا چاہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور حوصلہ دیا اور یہ غیرت دی اور یہ حمیت دی اور یہ جذبہ دیا کہ وہ اس کے خلاف حق کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی صرف 50 سال ہوئے ہیں، 50 سال ہوئے ہیں، لیکن امت مسلمہ کی باغ ڈور ایک فاسق فاجر کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور ظاہری بات ہے جو فاسق ہوگا تو وہ امت کو نیکی پہ تو نہیں لائے گا، لوگوں کو نیکی پہ تو نہیں لائے گا، لوگوں کو نیکی کا راستہ تو نہیں دکھائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے صادر کرنا شروع کیے، حرام حلال طریقے سے اپنے تخت کو مضبوط کرنے کی کوششیں کی،
اور اس میں سے ایک کوشش یہ بھی تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین جو آل رسول کے ایک شہزادے ہیں اور ایک مضبوط آدمی ہیں، ایک مقبول شخصیت ہے، وہ بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مجھے اپنا بادشاہ تسلیم کریں، مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کریں، تاکہ پھر میں بڑے مزے سے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے عیاشیاں کروں اور بدماشیاں کروں اور میں اپنی خواہشات کو پورا کروں۔ امام حسین سے جب یزید کے لیے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو حضرت امام حسین نے اس کا انکار کیا، اور کوفہ والوں نے جب حضرت امام حسین کو یہ امید دلائی کہ اگر آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں تو سارا کوفہ، سارا بصرہ، سارا عراق یہ آپ کے قدموں میں پڑھنے کے لیے تیار ہے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہے، لہٰذا یزید جیسے فاسق آدمی سے امت کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ جیسا سچا اور آپ جیسا نیک اور آپ جیسا آل رسول کا شہزادہ امت کا حکمران بن جائے گا۔ چنانچہ امام حسین انقلاب کے علم بردار ہو کر مدینے سے مکے آئے اور مکے سے کوفہ کی طرف چلے، لیکن حالات بہت جلد بدلتے گئے اور کوفہ والے پہلے ہی بڑے بے وفا آدمی تھے، انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بے وفائی کی، انہوں نے حضرت امام حسن کے ساتھ بے وفائی کی، اب حضرت امام حسین کی باری تھی۔ چنانچہ پہلے تو انہوں نے بڑے وعدے کیے، پہلے تو انہوں نے بڑے وفا کے عہد و پیمان کیے، لیکن جب یزید نے ان کا گورنر ابن زیاد کو بنایا اور اس نے اپنا ڈنڈا گھمایا تو ایک دم سارے کے سارے پھر گئے اور امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، اور ابن زیاد نے ایک لشکر حر بن یزید کا بھیجا، اس کے بعد عمر بن سعد کا بھیجا، 1000 کا لشکر حر بن یزید کا تھا، 4000 کا لشکر عمر بن سعد کا تھا، یہ 5000 آدمی آ کے حضرت امام حسین کو گھیرے میں لے کر کھڑے ہو گئے، اور ان سب کی طرف سے یہ امام حسین پر پریشر پڑا کہ آپ نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، اور یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ مجھے یزید کی تمام باتیں منظور ہیں، یزید جو اقدام کرے گا مجھے منظور ہے، یزید جو فیصلے کرے گا مجھے منظور ہے، یزید جو کرتوت کرے گا مجھے وہ سارے منظور ہیں۔ اور ایک اہل بیت کے لیے، اللہ کے نبی کی گود میں پلنے والے ایک شہزادے کے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ایک فاسق فاجر آدمی کے ہاتھ میں دیکھ کر اس سے موافقت کا مظاہرہ کرے، اس سے موافقت کا اظہار کرے۔ چنانچہ امام حسین نے اس سے انکار کیا، اور انکار کرنے کے بعد جب انکار کیا تو یہ جتنی آئی ہوئی فوج تھی ان سب نے امام حسین کو شہادت کی دھمکیاں دیں، قتل کرنے کی دھمکیاں دیں۔ چنانچہ انہوں نے امام حسین اور امام حسین کے سارے خاندان کے لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان سب کے سب کو شہید کیا، ان کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ اور یہ جو شہید کرنے والے تھے یہ کافر نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مجوسی نہیں تھے، ایرانی نہیں تھے، بلکہ یہ سب کے سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے، لیکن یہ سب کے سب امام حسین کو شہید کرنے پہ اس لیے آمادہ ہوئے کہ ان کو بڑی پوسٹوں کی لالچیں دی گئیں، اور ان کو بہت سارے پیسے، مال اور دولت کا لالچ دیا گیا، اور ان کو آفریں دی گئیں۔ چنانچہ اس پیسے کے لالچ میں اور اس عہدے اور پروموشن کے لالچ میں انہوں نے امام حسین کو بھی شہید کیا، امام حسین کے خاندان کو بھی شہید کیا، ان کے ساتھیوں کو بھی شہید کیا۔ اس سے اب اندازہ لگائیے کہ جب انسان کو پیسے، مال، دولت اور عہدے کا نشہ چڑھ جائے تو انسان کتنا اندھا ہو جاتا ہے۔ جب عمر بن سعد نے حضرت امام حسین کو شہید کیا، ان کے سارے خاندان کو شہید کیا، تو عمر بن سعد بھاگا ہوا ابن زیاد کے پاس گیا اور ابن زیاد سے کہا اب تو میری سواری کو سونے چاندی سے بھر دو، اس لیے کہ میں نے روئے زمین کے سب سے بڑے سردار کو شہید کیا ہے۔ اوقر رکابی فضة وذهبا
فإنی قتلت السید المحجبا، آج میں نے دنیا کے سب سے بڑے سردار کو قتل کیا ہے، اب تو میرا حق بنتا ہے کہ میری سواری کو سونے اور چاندی سے بھر دیا جائے۔ سونے اور چاندی کے شوق میں آل رسول کو شہید کر دیا گیا، عہدے کے شوق میں آل رسول کو شہید کر دیا گیا، وقت کے حکمرانوں کو خوش کرنے اور ان سے پروموشن پانے کے لیے آل رسول کو شہید کیا گیا میرے دوستو۔ لیکن ادھر امام حسین نے اپنی جان قربان کی، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، اپنے سارے لشکر، اپنی ساری جماعت کا شہید ہونا گوارا کیا اور خود کا شہید ہونا گوارا کیا، لیکن وہ کام نہیں کیا جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو ناپسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے نام کو قیامت تک کے لیے عزت کے ساتھ بلند کر دیا اور زندہ کر دیا، اور یزید اور اس کا ماننے والا ابن زیاد اور اس کا ماننے والا شمر اور ان دونوں کی ماننے والا عمر ابن سعد، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا، اس لیے کہ یہ اللہ کی رضا کے طالب نہیں تھے، یہ پیسے کے طالب تھے، کرسیوں کے طالب تھے، پروموشن کے طالب تھے، سونے چاندی کے طالب تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سونے چاندی کا طالب چاہے کتنا ہی سونا کما لے، اور عہدے کا طالب چاہے کتنے بڑے عہدے پہ فائز ہو جائے، آخر مر جائے گا، بے نام و نشان ہو جائے گا۔ لیکن جو اللہ کا طالب بنے گا، اللہ کی رضا کا طالب بنے گا، چاہے وہ سولی ہی چڑھ جائے، چاہے وہ قتل ہی ہو جائے، چاہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہی ہو جائے، لیکن وہ ناکام نہیں ہے، اللہ اس کا نام ہمیشہ روشن رکھتا ہے۔ میرے دوستو، یہ واقعات ہمارے لیے صرف ایک کہانی نہیں ہے، صرف ایک داستان نہیں ہے کہ ان کو سن کے ہم سبحان اللہ کہہ دیا کریں اور سبحان اللہ کے نعرے لگا لیا کریں اور یا حسین کے نعرے لگا لیا کریں، بلکہ یہ سارے واقعات ہمارے لیے عبرت ہیں، ہمارے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے مشعل ہیں۔ امام حسین نے ایک راستہ اپنایا، کون سا راستہ؟ اللہ کو راضی کرنا ہے چاہے جان جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے چاہے اولاد ذبح ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے چاہے ساری نسل ہی کٹ جائے، اللہ کو راضی کرنا ہے چاہے سارے عہدوں کو ٹھوکر مارنی پڑے، چاہے دولتوں کو ٹھوکر مارنی پڑے، چاہے وقت کے فرعون کے ساتھ ٹکر لینی پڑے، اللہ کو ہر قیمت میں راضی کرنا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جو امام حسین نے بنایا، اور یزید نے اور شمر نے اور ابن زیاد نے اور ان کے ماننے والوں نے بھی ایک راستہ بنایا۔ وہ کیا؟ پیسہ چاہیے چاہے اللہ کے نبی کے گھر پہ تلوار چلانی پڑے، عہدہ چاہیے چاہے اللہ کے نبی کی اولاد کا خون بہانا پڑے، مال چاہیے، عہدہ چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی آخرت کو برباد کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں جنت کو قربان کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے ہمیں ہر نعمت کو قربان کرنا پڑے، ہمیں تو شہرت چاہیے اور مال چاہیے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکمبرا کتا، چتکمبرا اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم کے دو رنگ ہوں، کالا بھی ہو سفید بھی ہو، اس کو چتکمبرا کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چتکمبرا کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو شمر تھا، شمر ذل جوشن، اس کا رنگ بھی ایسے ہی تھا، اس کو برس کی بیماری تھی جس کو سندھی میں چٹری کہتے ہیں، چٹری، ادھرنگ، آدھا جسم سفید آدھا جسم کالا۔ شمر ذریعہ بنا آل رسول کی شہادت کا، اور اللہ کے نبی نے 50 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ایک چتکمبرا کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے۔ گویا اللہ کے نبی نے 50 سال پہلے بتا دیا کہ شمر ذل جوشن انسان نہیں بلکہ کتا ہے۔ اور کتا کیا ہوتا ہے؟ کتا حریص ہوتا ہے۔ کتے کے پاس 4 ہڈیاں ہو نا، 4 ہڈیاں ہو، اگر کوئی اور کتا آئے گا نا تو اس کو 1 ہڈی بھی نہیں دے گا، چاروں کی چاروں خود اپنے سامنے رکھے گا، اس کو کہتے ہیں حریص۔ اسی طرح شمر ذل جوشن نے بھی حرص اور ہوس کی مثال قائم کی، اور مال اور پیسہ اور عہدہ اور شہرت کو جمع کرنے کے لیے آل رسول کے خون کو چاٹا اور ان کو شہید کیا، اور اپنی دنیا کو بھی برباد کیا اور اپنی آخرت کو بھی برباد کیا۔
ایک شخص نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جی کچھ لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ یزید کی تعریف کرتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو فرمانے لگے کیا دنیا میں کوئی ایسا مسلمان بھی ہو سکتا ہے جو یزید کی تعریف کرے جس نے آل رسول کو شہید کروایا؟ پھر اس نے پوچھا کہ جی یزید پہ لعنت بھیجنا جائز ہے؟ تو فرمانے لگے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے، ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو اللہ کو ستائے گا، اللہ کے نبی کو ستائے گا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یزید چونکہ اللہ کو ستانے والا، اللہ کے نبی کو ستانے والا، اللہ کے نبی کی اولاد کو شہید کر کے، لہذا اس پہ ویسے ہی اللہ کی لعنت ہے، وہ تو قرآن اس پہ لعنت بھیج رہا ہے۔ تو یزید نے بھی ایک راستہ اختیار کیا، امام حسین نے بھی ایک راستہ اختیار کیا۔ اب ہم سب کے سب اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے جو یا حسین سمجھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو حسینی ہوں، جو یا حسین نہیں کہتا وہ کہتا ہے یہ تو یزیدی ہے۔ حالانکہ یا حسین کہنا یہ کوئی معیار نہیں ہے حسینی اور یزیدی ہونے کے لیے۔ حسینی اور یزیدی ہونے کا معیار نعرے لگانا، جلوس نکالنا نہیں ہے، بلکہ حسینی اور یزیدی ہونے کا معیار اس راستے کو اپنانا ہے جس راستے کو امام حسین نے اپنایا اور یزید نے اپنایا۔ یزید کا راستہ تخت ہے، یزید کا راستہ تخت کی طلب چاہے اللہ ناراض ہو جائے، عہدے کی طلب چاہے اللہ ناراض ہو جائے، مال کی طلب چاہے اللہ ناراض ہو جائے، اور پیسے کی طلب چاہے اللہ ناراض ہو جائے۔ اور امام حسین کا راستہ اللہ کو راضی کرنا چاہے جان چلی جائے، اللہ کو راضی کرنا چاہے خاندان قربان ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا چاہے اولاد قربان ہو جائے۔ انسان اپنی جان قربان کر لیتا ہے لیکن اولاد کا قربان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اپنی بیماری برداشت کر لیتا ہے، بچوں کی بیماری برداشت نہیں ہوتی۔ خود کو بخار ہو کہتا ہے ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، دوائی لے لی ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ بچہ بیمار ہو جائے تو تڑپتا ہے، مچلتا ہے، یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے بچے کو ٹھیک کر دے۔ بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں، اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پہ تشریف فرما تھے، جمعے کا دن تھا، آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ جمعے کا خطبہ دینا واجب ہے اور اس خطبے کو سننا واجب ہے، اور یہ خطبہ کھڑے ہو کے دینا واجب ہے، اور خطبے کے بیچ میں بات نہ کرنا یہ بھی واجب ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران بات کرنا حرام ہے، گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ کی نظر سامنے کی جانب پڑی، سامنے دروازہ ہے، تو امام حسن اور حسین یہ دونوں آ رہے ہیں، انہوں نے جبے پہنے ہوئے، جبے، لیکن وہ تھوڑے سے بڑے تھے۔ تو ایک بچہ آتے ہوئے، غالباً امام حسن آتے ہوئے ان کا پاؤں جبے میں الجھ گیا اور وہ گر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے جب امام حسن کو جبے میں الجھ کر گرتے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے خطبہ بیچ میں چھوڑ دیا، ممبر سے اتر گئے اور آگے بڑھے بچے کو لینے کے لیے۔ صحابہ نے کہا حضور ہم لے آتے ہیں بچے کو۔ چنانچہ ایک صحابی بھاگے گئے، امام حسن کو اٹھا کے لے آئے، آپ علیہ السلام کے حوالے کیا، آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، پھر آپ نے دوبارہ خطبے کو شروع کیا اور فرمایا اللہ نے سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں ممبر پہ کھڑا ہوا خطبہ دے رہا ہوں، میں نے اپنے بچے کو ٹھوکر کھا کے گرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میں ممبر کو چھوڑ کے اور خطبے کو بیچ میں چھوڑ کے اپنے بچے کو اٹھانے چلا گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ بچے اتنے پیارے ہوتے ہیں۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے بچے ماں باپ کو بزدل بھی بنا دیتے ہیں اور بخیل بھی بنا دیتے ہیں۔
بچے نہ ہو تو آدمی غریبوں مسکینوں پہ خرچ کرتا ہے، بچے آ جائیں نا کہتا ہے یہ بھی سنبھال کے رکھو، یہ بھی سنبھال کے رکھو، یہ بھی سنبھال کے رکھو، یہ بھی سنبھال کے رکھو۔ بچے نہ ہو تو خطرات میں بھی اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے، بچے ہو جائیں تو کہتا ہے یہ بچے بھی چھوٹ رہے ہیں، ابھی ذرا رہنے دو، بچے بھی چھوٹ رہے ہیں، ابھی ذرا رہنے دو۔ بچے بزدل بھی بنا دیتے ہیں اور بچے بخیل بھی بنا دیتے ہیں۔ قربان امام حسین پہ کہ ایک بچہ نہیں، دو بچے نہیں، ساری نسل اللہ کے لیے انہوں نے قربان کر کے ایک مثال قائم کر دی کہ اللہ کے لیے ایک بچے کیا، دو بچے کیا، ساری نسل بھی قربان کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ جب امام حسین کے جتنے ساتھی تھے ایک ایک ہو کے شہید ہوئے اور اب اہل بیت رسول کی باری آئی تو اہل بیت رسول میں سے سب سے پہلے جو نکلے تھے ان کا نام تھا علی اکبر۔ دشمن کے مقابلے میں جو سب سے پہلے نکلے نا اہل بیت میں سے، ان کا نام تھا علی اکبر۔ امام حسین کے دو بیٹوں کا نام علی ہے، دو بیٹوں کا نام علی ہے۔ جو بڑے تھے ان کو علی اکبر کہتے ہیں، جو چھوٹے تھے ان کو علی اصغر کہتے ہیں، اور ان کا لقب زین العابدین بھی ہے۔ وہ بہت عبادت کرتے تھے اس لیے ان کو زین العابدین کہتے تھے۔ سب سے پہلے علی اکبر نکلے، جوان آدمی تھے، بالکل نوجوان تھے، ابھی داڑھی بھی ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ جب وہ میدان میں نکلے اور تلوار چلائی تو آگے بڑھ کے کفار نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب وہ گرے تو امام حسین نے اپنے بچے کو جب گرتے دیکھا تو فوراً بھاگ کے گئے اور اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور فرمانے لگے ہلاک ہو جائے وہ قوم جس نے تیرے جیسے کو بھی نہیں بخشا۔ چنانچہ ان کی لاش کو اٹھا کے آ کے ایک طرف لٹا دیا اور یہ نہیں کہا بھائی بس اب میرے میں مزید ہمت نہیں ہے، بس اب میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے پہنچا دو یزید کے پاس، یہ نہیں کہا، بلکہ دوسرے بچے بھیجنا شروع کر دیے۔ حق پہ ڈٹنا، حق پہ جمے رہنا، حق پہ استقامت کوئی سیکھے تو حضرت حسین سے سیکھے۔ ادھر تو استقامت کا حال یہ ہے کہ کتنے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کئی رشتے کی بات چلاتے ہیں، لڑکی والے کہتے ہیں بھائی تمہارا بیٹا تو داڑھی رکھتا ہے، ہمیں تو قبول نہیں ہے۔ لڑکا کہتا ہے میں ابھی داڑھی مڑا دیتا ہوں، مجھے لڑکی تو دو۔ رشتہ لینے کے لیے کتنے نوجوانوں نے داڑیاں صاف کر دی رشتہ لینے کے لیے۔ لڑکی کا رشتہ آیا، لڑکے والوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو برقع اڑتی ہے، یہ تو پردہ کرتی ہے، یہ تو شرعی پردہ کرتی ہے، انہوں نے کہا بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ لڑکی نے کہا میں پردہ اتار دیتی ہوں، اس میں کیا بات ہے؟ شرعی پردہ لڑکی نے چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ رشتہ ہو جائے۔ ہماری استقامت کا حال تو یہ ہے، ہماری استقامت کا حال یہ ہے کہ مفت میں نمازیں قربان ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جمعے کا دن ہے، کتنے نمازی بیٹھے ہیں؟ کیا اس پورے علاقے میں اتنے ہی نمازی ہیں، اتنے ہی مسلمان ہیں؟ کتنے ایسے ہیں آس پاس میں جو بھی جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے، جمعہ بھی نہیں پڑھیں گے اور وہ اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہوں۔ جب جلوس نکلے گا، جب نعرے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار رہے ہوں گے، نعرے لگا رہے ہوں گے، جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ ہماری استقامت کا حال یہ ہے کہ مفت میں ہم دین کو قربان کر دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بچے پہ بچے قربان کیے جا رہے ہیں، اپنی ساری نسل کو قربان کر رہے ہیں، مگر دین سے دستبردار نہیں ہو رہے۔ دین سے مراد نمازیں نہیں۔ یزید نے امام حسین سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ نمازیں پڑھنا چھوڑ دو، صرف یہ کہا تھا ہاتھ میں ہاتھ دے دو، میری ہاں میں ہاں ملاؤ، بس تمہیں جو کرنا ہے سو کرو، مجھے نہ چھیڑو، میں جو کچھ کروں مجھے چھیڑو نہیں، صرف اتنا سا کہا تھا یزید نے۔ یزید کا مطالبہ امام حسین سے یہ نہیں تھا کہ نمازیں نہیں پڑھنی، جمعہ نہیں پڑھنا، داڑھی منڈانی ہے، پگڑی نہیں پہننی، ٹوپی نہیں پہننی، پینٹ شرٹ پہننی ہے، یہ نہیں کہا تھا، شراب پینی ہے یہ نہیں کہا، اس نے کہا تمہیں جو کرنا ہے سو کرو، مجھے نہ چھیڑو، یہ اس کا مطالبہ تھا۔ امام حسین نے کہا
جب میرے نانا کا دین میرے سامنے مٹے گا تو میں بولوں نہ تو کیا کروں، میں نے تو بولنا ہے۔ اور 10 محرم صبح صبح جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی امام حسین نے آئے ہوئے 5000 آدمیوں کو مخاطب کر کے ان سے یہی کہا تھا، دیکھو میں تم سے کچھ لینے نہیں آیا، مجھے تم لوگوں نے بلایا تھا اور میری دعوت اور کوئی نہیں ہے، میری دعوت یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کی طرف بلاتا ہوں۔ تم دیکھو اللہ کے نبی کی سنت مٹائی جا رہی ہے اور بدعات کو پھیلایا جا رہا ہے اور برائی عام ہو رہی ہے، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پہ خود بھی آؤ اور اس نظام کے قائم کرنے میں میری مدد کرو۔ امام حسین نے ہمیشہ کے لیے ایک تاریخ رقم کر دی کہ حق پہ کوئی کسی نے جمنا ہو تو ایسے جمتا ہے، چنانچہ اپنے سارے بچوں کو قربان کرتے چلے گئے۔ اور سب سے آخر میں اہل بیت رسول میں سے سب سے آخر میں جن کو مجبوری میں بھیجا وہ تھے حضرت قاسم، امام حسن کے بیٹے۔ ان سے بہت محبت تھی، حضرت حسین کو ان سے بڑی محبت تھی، چونکہ بھائی کی نشانی تھا، قاسم بھائی کی نشانی تھا اور بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ جب وہ میدان میں آئے تو ایسے لگ رہا جیسے چاند آسمان سے اتر کے زمین پہ آ گیا ہو، ایسے چمک رہا تھا وہ نوجوان، 17 سال 18 سال کا نوجوان۔ لیکن جو ہی میدان میں اترے تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ جب وہ گرے نا تو گرتے ہوئے اس نے کہا یا اماں، ہائے میرے چچا، تو امام حسین بھاگے گئے اور جا کے اس کے اوپر گر گئے اور سینے سے لگایا اور فرمانے لگے میرے بھتیجے، آج تیرا چچا تیری مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہیں، دوست بہت تھوڑے ہیں، اس لیے آج تیرا چچا بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ان کی لاش کو اٹھا کے آ کے لٹایا، پھر خود پگڑی پہن کر میدان میں اترے اور بالآخر خود بھی شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، لوگوں نے اس قصے کو سننے سنانے کو کافی سمجھ لیا ہے، ذاکر سناتے لوگ سنتے اور روتے ہیں، چلو جی چھٹی ہو گئی، کھانا کھاؤ اور گھر جاؤ۔ سننا سنانا کافی نہیں ہے، بلکہ امام حسین نے ایک راستہ بنایا ہے، ایک شاہراہ بنائی ہے۔ ہر مسلمان کو دیکھنا ہے کہ میں کس پہ چل رہا ہوں، میں شہرت کا طالب ہوں، شہرت کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، پیسے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، شہوت کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ لڑکے لڑکیوں کی آپس میں یاریاں ہیں اور کہتے دونوں اپنے آپ کو حسینی ہیں، لڑکا کہتا ہے میں بھی حسینی ہوں، لڑکی کہتی ہے میں بھی حسینی ہوں، اور آپس میں یاریاں ہیں۔ ابھی 10 محرم کو کوئی 5-7 میں نے چنگچیاں ایسی دیکھیں جن چنگچیوں میں ایک بڑی تصویر ایک فنکارہ عورت کی لگی ہوئی ہے اور اس پہ امام حسین کا نام بلند ہو رہا ہے۔ تو ہنسی بھی آ رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا، ہنسی بھی آ رہی تھی، رونا بھی آ رہا تھا۔ ہنسی اس پہ آ رہی تھی کیسا پاگل ہے، تصویر تو لگائی ہے ایک فاحشہ کی اور اپنے ڈیک پہ آواز بلند کر رہا ہے امام حسین کی، کیسا پاگل ہے۔ پانی کو جمع کیا ہوا ہے، ساری دنیا کو حیا کا سبق دینے والا حسین، آواز اس کی لگائی ہوئی ہے اور تصویر ایک بے حیا عورت کی لگائی ہوئی ہے، اور رونا بھی آ رہا تھا کہ یہ امام حسین کے نام کی کتنی توہین ہے کہ ادھر ایک فاحشہ کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور امام حسین جیسے پاک صاف انسان کی آواز چل رہی ہے اور ان کی اور ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اس لیے بھائیوں، ہم نے رسم و رواج کو دین سمجھ لیا ہے، رسم و رواج دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور ہمیں کر کے دکھایا اور ہمیں بتایا۔ ہم اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، امام حسین والے مقصد کو لے کر جئیں گے اور اسی کو لے کے مریں گے، امام حسین کے بنائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، یزید کے بنائے ہوئے اور شمر اور عمر ابن سعد اور ابن زیاد کے بنائے ہوئے راستے پہ ہم نہیں چلیں گے۔ ہم مال پیسے شہرت کے طالب نہیں بنیں گے، ہم اللہ کی رضا کے طالب بنیں گے، اور اللہ کی رضا ملتی ہے اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت سے۔ تو بھائی تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ نمازیں نہیں چھوڑنی کبھی بھی، 5 نمازیں مرتے دم تک پڑھنے کی نیت کریں۔
5 نمازیں مرتے تک پڑھنے کی نیت کریں. کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر نہ اٹھائیں، کسی غیر محرم عورت کی طرف نظر نہ اٹھائیں، حرام ہے یہ، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. کبھی میوزک نہ سنیں، یہ میوزک انسان کو منافق بنا دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میوزک کی آواز انسان کے دل میں منافقت کا بیج بو دیتی ہے. یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ میوزک یہ روح کی غذا ہے، یہ بیچارے جاہل ہیں، یہ بیچارے ان پڑھ ہیں، یہ قرآن اور حدیث سے کورے ہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میوزک سے دل کے اندر نفاق کا بیج پیدا ہوتا ہے، انسان منافق بن جاتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حرام سے بچیں، دھوکے سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، کسی کی دل آزاری سے بچیں، کسی کا حق کھانے سے بچیں. حلال طریقے سے جتنا میسر آ جائے اسی پہ صبر کریں، سچ پوچھیں. حلال میں جو برکت ہے نا وہ حرام میں نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال سن لیجئے پھر میں چھوڑتا ہوں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت برکت اور کثرت میں کیا فرق ہے؟ برکت میں اور کثرت میں کیا فرق ہے؟ 1 روپیہ برکت ہو گئی، 1 لاکھ یہ کثیر ہے لیکن برکت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ جی مجھے برکت اور کثرت میں فرق سمجھائیں. فرمایا کبھی کتیا کو دیکھا ہے؟ کتیا کو کہاں دیکھا ہے؟ کہا کتنے بچے دیتی ہے؟ کہا 8-10 دے دیتی ہے. ایک کتیا 8-10 بچے دے دیتی ہے. اور کہا بکری کو دیکھا ہے؟ کہاں. کہا کتنے بچے دیتی ہے؟ کہا 1 یا 2. تو کہا دنیا میں کتے زیادہ ہیں یا بکریاں زیادہ؟ کہا بکریاں زیادہ. حالانکہ روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں بکریاں دنیا میں ذبح ہو رہی ہیں. کتے تو کہیں ذبح نہیں ہو رہے، بکریاں روزانہ لاکھوں ذبح ہو رہی ہیں. آپ کے حیدرآباد میں سینکڑوں بکریاں آج ذبح ہوئی ہوں گی، لاکھوں بکریاں روزانہ ذبح ہوتی ہیں، لیکن بکریوں سے دنیا بھری پڑی ہے اور کتے اکا دکا نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ 10-10 جنتی ہے اور وہ صرف 2 جنتی ہے یا 1 جنتی ہے. اس کو کہتے ہیں برکت، اس کو کہتے ہیں کثرت. وہاں کثرت تھی لیکن برکت نہیں، نظر ہی نہیں آتے کتے. اور ادھر برکت تھی، لاکھوں ذبح ہو رہی ہیں پھر بھی دنیا بھری پڑی ہے، باڑے بھرے پڑے ہیں، منڈیاں بھری پڑی ہیں بکریوں سے اور بکروں سے. اس کو برکت کہتے ہیں. حلال میں برکت ہے، تھوڑا ملے گا برکت آئے گی. حرام میں بے برکتی ہے، کروڑوں کمائیں گے ایسے نکل جائیں گے جیسے پانی بہ گیا. حرام سے بچیں، حلال پہ گزارا کریں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتے تو ان کا گھر سونے چاندی کا بن سکتا تھا، ان کے گاؤں تکیے ریشم کے بن سکتے تھے، لیکن ساری چیزیں قربان کر کے حق پہ جمے رہے. اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی قربانی لی اور قیامت تک کے لیے ان کے نام کو زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق راستے پہ جمنے اور حق راستے کا علم بردار بننے اور حق راستے کا دائی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں غلط راستوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.